بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں مثبت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لا ولاگ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے جی، پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2026 کے حوالے سے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کمپلینٹ فائل کرتا ہے اس آرڈیننس کے تحت اور اس دوران جو ہے ان کا راضی نامہ ہو جاتا ہے، تو کیا راضی نامہ کی بنیاد پہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ کسی کو قبضہ دے سکتی ہے؟ راضی نامے کی بنیاد پہ وہ کیس ختم کر سکتی ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کے دو فیز ہوتے ہیں، کہ اپلیکیشن جو فائل کرنی ہوتی ہے وہ ٹرائیبونل کے پاس کرنی ہوتی ہے، اور ٹرائیبونل جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کو بھجواتا ہے، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتی ہے۔ اب جب اسکروٹنی کمیٹی کے پاس جب کیس ہوتا ہے تو کیا اس وقت جو ہے وہ راضی نامہ ہو سکتا ہے، پارٹی کا آپس میں مصالحت ہو سکتی ہے، اور اس بنیاد پہ اسکروٹنی کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی کو اس جائیداد کا قبضہ دے سکتی ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے۔ اچھا جی، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ کیونکہ اپلیکیشن جو ہے وہ فرام دی ویری بگننگ جو ہے وہ فائل ہوتی ہے ٹرائیبونل کے پاس۔ اس آرڈیننس کے تحت تمام اختیارات جو ہیں وہ ٹرائیبونل کو حاصل ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی جسٹ پوزیشن اس کی یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ ٹرائیبونل جو ہے وہ کمپلینٹ بھجواتا ہے اسکروٹنی کمیٹی کو۔ اسکروٹنی کمیٹی نے سارے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے ٹرائیبونل کو، اور فائنل فیصلہ ٹرائیبونل کرتا ہے۔ اب جو ہمارا کوسچن یہ ہے کہ کیا راضی نامہ کی صورت میں کیا صورتحال ہوگی، تو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جب کیس اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسکروٹنی کمیٹی کے پاس جب کیس آتا ہے تو اس نے ان پرسن جو ہے تمام پارٹیز کو بلانا ہوتا ہے، ریکارڈ چیک کرنا ہوتا ہے، فیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسکروٹنی کمیٹی دیکھتی ہے۔ اور اسکروٹنی کمیٹی میں کم و بیش جو ہے وہ 8 جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، جن میں ڈی سی کنوینئر ہے اور باقی اس کے ممبر ہیں۔ جب اتنے سارے لوگ جو ہے وہ ایک مسئلے کو دیکھتے ہیں، ایک ڈسپیوٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہ کسی نتیجے پر پہنچ کے اس کی رپورٹ تیار کرتے ہیں، پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹرائیبونل کو بھجوا دیتے ہیں۔ اب اس دوران جب وہ رپورٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی پارٹی کا راضی نامہ ہو جائے اور ان کا آپس میں مصالحت ہو جائے، تو اس صورتحال میں پھر بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ لکھے گی، اور رپورٹ میں اپنی رپورٹ میں ان دونوں پارٹیز کا وہ کمپرومائز ہے، وہ جو راضی نامے کا بیان جو ہے وہ لکھے گی، اور پھر بھی اسکروٹنی کمیٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو پوزیشن دے دے، یا کسی جائیداد کا پوزیشن دینے کے بعد اور اس وقت جو ہے وہ اس مسئلے کو ختم کر دے، یا پھر اس مسئلے کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایشو جو ہے وہ یہ کمپلینٹ جو ہے واپس جو ہے ٹرائیبونل کو نہ بھجوائے۔ اس کا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ وہ صرف راضی نامے کا بیان لکھے گا۔ راضی نامے کا بیان لکھنے کے بعد، ساری وجوہات لکھنے کے بعد، پھر بھی وہ راضی نامے کا جو بیان ہوگا، وہ جو رپورٹ ہوگی، وہ پھر بھی ٹرائیبونل کے پاس پیش کرنی ہے۔ ٹرائیبونل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ جو راضی نامے کا بیان لکھا گیا ہے، ٹرائیبونل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو مصالحت کا راضی نامے کا بیان لکھا گیا ہے، پارٹیز نے آپس میں جو ہے وہ مصالحت کی ہے، کیا یہ آن میرٹس ہے، کسی کو دباؤ میں تو رکھا گیا؟ پھر بھی ٹرائیبونل جو ہے ان کا بیان لے گا وہاں پہ۔ پھر جب جا کے اگر وہ واقعی ٹرائیبونل اس بات سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ واقعی دونوں پارٹیز نے اپنی مرضی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی فورس کے یہ جو راضی نامہ کیا ہے، تو پھر جا کے ٹرائیبونل جو ہے وہ اس کی ڈگری پاس کرتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہ تو تھا نا جی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس بیان۔ یہی صورتحال ٹرائیبونل کی ہے۔ اگر ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ٹرائیبونل، تو وہاں بھی اگر دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے، تو پھر بھی اگر رپورٹ دے بھی دے، اگر وہ راضی نامے کے بغیر جو ہے وہ رپورٹ آ بھی جاتی ہے اسکروٹنی کمیٹی، اور بعد ازاں پارٹیز کا راضی نامہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹرائیبونل کے پاس اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ہمارا جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے۔ جب کمپرومائز ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈگری پاس کر دیتی ہے، لیکن ڈگری پاس کرنے کا اختیار جو ہے وہ ٹرائیبونل کو ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔